اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات وانفروا جمیعا وإن منکم لمن لیبطئن فإن أصابتكم مصیبہ قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معهم شہیدا ولئن أصابكم فضل من اللہ لیقولن کأن لم تکن بینکم وبینہ مودۃ یا لیتنی کنت معہم فأفوز فوزا عظیما فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد للہ رب العالمین۔ معزز محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت میں حسب معمول آیات قرآنی کے متعلق چند گزارشات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، مگر اس سے پہلے تمام سامعین کی خدمت میں جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں اور تمام مومنین کی خدمت میں جو محبان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام سے اور شیعہ علی کے نام سے معروف ہے دنیا میں، ان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہوئے سانحہ کوئٹہ اور بے گناہ جانوں کے اس نقصان پر انسانیت اور محبت رکھنے والے علیہ السلام سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اظہار افسوس کرتا ہوں، اور اس کو کیسے روکا جائے انسان مل کر سوچ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک گروپ بالکل اس کے ذہن میں نہ انسانیت کی ہمدردی ہو، نہ اسلام کا احترام ہو، اور کوئی بھی احترام جب اس کے دل میں نہ ہو تو اسے ہر قسم کی دہشت گردی کی توقع آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور یہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کوئٹہ میں اور پارا چنار میں یا پشاور میں اس قسم کی حرکت کی ہے، وہ صرف شیعہ علی کے دشمن نہیں بلکہ وہ انسانیت کے دشمن ہیں تو انسان، مگر انسان نما درندے ہیں، اور ان کے سامنے معصوم بچیاں ہوں یا معصوم بچے ہوں، جوانوں کی جوانی ہو یا بوڑھوں کی ضعیفی ہو، اس کے کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مگر آج کی آیات میں قرآن مجید مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو ایک خاص اس بات میں وہ توجہ دلاتا ہے کہ تمہیں کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں جو ظالموں میں پھنس گئے ہیں اور ظالم بستی میں پھنس گئے ہیں، تو وہ جب ان کے لیے تم جہاد کے لیے اور قتال کے لیے کیوں نہیں باہر نکلتے، کیوں نہیں تم قتال کرتے؟ اس کا مطلب اسلام انسانیت کا مذہب ہے۔ کمزور مردوں، مستورات اور بچے، اور وہ لوگ جو جنگ نہیں کر رہے، سویلین جس کو کہا جاتا ہے، عام شہری، اس کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن یہ لوگ
انسانیت کے لیے بدنما دھبا ہیں اور اسلام کے لیے تو بہت زیادہ بدنامی کا سبب بنے ہیں، جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں اور پھر فخریہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کام کیا ہے۔ وہ سو کال جند اللہ والے ہوں یا لشکر جنگوی والے ہوں یا اپنے آپ کو طالبان کہتے ہوں، جو یہ حرکت کرتا ہے وہ انسانیت سے گرا ہوا ہے۔ کوئی بات نہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے ظلم کیے اور بہت سے مظلوموں نے ظلم سہے۔ مظلوم اگر مومن ہیں تو اللہ کی رحمت میں، اور ظالم کسی بھی عنوان کے تحت وہ ظلم کرتا ہے تو آج یقیناً جو پہلے ظالم تھے وہ عذاب میں مبتلا ہیں، ابدی عذاب میں، اور یہ لوگ بھی ابدی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ خداوند متعال کے ہاں لم یلد ولم یولد ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس کا صمد ہے، اور تمام انسان اس کے سامنے اس کی مخلوق ہیں۔ ظالم اس کے دست قدرت سے بچ نہیں سکتے، اور مگر اس کا اپنا انداز ہے، وہ حلیم ہے اور وہ مہلت دیتا ہے تاکہ ظالم ظلم جتنا جی چاہتا ہے کر لیں اور پھر ان کو وہ پکڑ لیں۔ ظالم اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ظلم پر گرفت نہیں ہو رہی، وہ غلط فہمی مبتلا ہے۔ اس لیے کیا خوب ارشاد ہے کہ مظلوم کے دن سے ظالم کا دن بڑا سخت ہے۔ سمجھ لینا چاہیے ان لوگوں کو، لیکن شاید ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اور ظلم پہ ظلم کرا جاتا ہے، تا وقت ہے کہ خداوند متعال ان کو اپنے گرفت میں لے لیتا ہے۔ انشاءاللہ ان ظالموں کو رب العالمین جلد از جلد اپنے گرفت میں لے گا، اور ان کا نشان تک، ان کا نام تک لینے والا کوئی نہیں ہوگا، نشان تک مٹ جائیں گے۔ یہ ہوا ہے تاریخ میں۔ ابھی تو خیر شام میں قتل و غارت شروع ہے، لیکن اس سے پہلے جو لوگ شام گئے ہیں وہ جناب زینب مظلومہ کائنات اپنی والدہ گرامی کے بعد، ان کی قبر کو سلام کرنے والے تو اور زیارت کرنے والے تو ہزاروں لوگ وہاں لوگوں نے دیکھے ہوں گے، لیکن یزید کی قبر کا نشان تک نہیں ملتا، اور اس کے باپ کی قبر کا بھی نشان تک نہیں ملتا۔ یہ آپ سوچیں اور غور و فکر کریں، یہ لوگ سوچیں اور غور و فکر کریں۔ تاریخ نے یہ مثالیں ان کے سامنے رکھ دی ہیں، اور ان کی بھی یہی حالت ہوگی، مگر مظلوموں کا نام زندہ رہے گا، پائندہ رہے گا۔ دنیا میں بھی وہ انسانیت کے دلوں میں انسانی ہمدردی جگاتے اور جتلاتے رہیں گے، اور مرنے کے بعد، شہادت کے بعد رب کے ہاں وہ رزق عند ربہم یرزقون، ان کو رزق ملے گا، اور وہ بحمد اللہ کے رضوان اور رحمتوں میں ہوں گے۔ آج کی آیاتوں کا تعلق اس بات سے ہے کہ کہاں ہمیں جہاد کرنا چاہیے، کس لیے کرنا چاہیے، اور اس کے مختلف انداز سے ہدایات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے مومنو خذوا حذرکم، یاد رکھو کہ ہوشیاری کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اس کو کہتے ہیں کہ انسان کو معاملات اور حالات پر پورا اویئر ہونا چاہیے، اور اس انداز سے کوئی بھی قدم اٹھاؤ، صرف وہ ایک قدم نہیں بلکہ ارد گرد جو ماحول، جو صورتحال ہے، اس کا بھی غور و خوض رکھو۔ تم گروپ کی شکل میں جاؤ، یعنی چھوٹے چھوٹے دستوں گروپ کی شکل میں جاؤ، یا اکٹھے چل پڑو۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ ہر حالت میں اندرونی دشمن، بیرونی دشمن، اس کی چالیں، اس سے تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہی ایک طریقہ ہے آج، بلکہ میں اپنے مومن اور شیعہ علی علیہ السلام خدمت میں اس آیت کے عنوان سے یہ بات عرض کروں گا کہ اپنا کوئی بھی اجتماع ہو ان کا، اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ غفلت میں نہ رہیں۔ مجلس ہو، محفل ہو، شادی ہو، کوئی بھی ایسی یا غمی کی جو ہے محافل ہوں، ان میں جہاں بھی وہ جمع ہوں، پہلے تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے
ہوش حواس اور اپنی اس کو خیال رکھیں، ہوشیار رہیں۔ قرآن اسی کو ارشاد فرما رہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، تم اپنے آپ کو اپنی ہوشیاری اس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا، ہر طرف چوکنا رہنا، کہیں دشمن ادھر سے ادھر سے جو ہے وہ آ کر تمہارے اوپر جو ہے وہ نہ چڑھ دوڑے۔ یہ بات جنگ کی حالت میں بھی ہے، یہ بات امن کی حالت میں ہے، اور بالخصوص اس وقت جو پاکستان میں اور عراق میں اور دوسری جگہ پر جو ہے مومنین پر پوری دنیا اور کے کفار اور منافقین نے مل کر جو ہے وہ ایک قسم کی جنگ مسلط کر رکھی ہے، تو اب تو مومنین کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں نقصان نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، لیکن اپنی سوچ صحیح رکھیں، اپنے الفاظ صحیح کہیں، یعنی اپنے انداز کو صحیح رکھیں تاکہ الہی تائید آپ کے سامنے حال رہے۔ شہادت ہو تو کامیابی ہے، بچ جائیں تو کامیابی ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہو اپنے چوکنا رہنا، ہوشیار رہنا، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ یعنی میں جو عرض کر رہا ہوں، جہاں تک میری آواز پہنچے گی، جو سنیں، کوئی مجلس کرانی ہو، کوئی محفل ہو، شادی ہو، غمی کی کوئی ایسی جو ہے وہ اجتماع ہو، ہر حالت میں اب مومنین کو پوری ہوشیاری کے ساتھ جو ہے وہ غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ جیسے کہ وہاں کے لحاظ سے دور دور سے جو ہے وہ آنے والوں کو نظر رکھنی چاہیے، کچھ ایسا گروپ جو ہے وہ تیار ہو جائے نوجوانوں کا کہ وہ نظر رکھے تاکہ آنے والا کون آ رہا ہے، تاکہ ان کی جو ہے وہ صحیح معنوں میں مانیٹر کی جا سکے اور مومنین کی جان مال کی حفاظت ہو۔ البتہ اس کے باوجود بھی جو دشمن ہے اور جو شیطان ہے، جو ہڈن شیطان ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے یہ مسلمان سوسائٹی میں چھپے ہوئے شیطان ہیں، ان سے ویسے بہت مشکل ہے بچنا، لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں، اگر آپ اس طرح رہیں گے تو پھر کسی حد تک ان سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے، کم از کم نقصان ہوگا۔ نقصان سے پھر دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو ایک دوسرے کو بلیم کرنے کی بجائے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھیں، اس میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، اور البتہ بہرحال بڑے بڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، چھوٹوں کو بڑوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اور ان کی خدمت میں مل کر چلنا چاہیے۔ اجتماع سے، اکٹھے ہونے سے ایک اور روب بڑھے گا۔ اگر آپ چھوٹے چھوٹے گروپوں میں اور اختلاف کی شکل ہوگی تو آپ کی فتح تباری حکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ لہذا آپ کوشش کریں کہ اکٹھے رہیں، مل کر رہیں، کم از کم نقصان ہوگا۔ ایک تو اپنی ہوشیاری کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، دوسرا یہ ہے اپنے اجتماع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اور اس میں کوئی بھی آدمی اگر کہے کہ میں چند آدمیوں کو اکٹھا کر کے لیڈر شمار ہو جاؤں گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ آج وہ بچ گیا تو کل ہتھے چڑھ جائے گا دشمنوں کے۔ لہذا اکٹھے رہنے میں آپ کی بھلائی ہے، سب کی بھلائی اسی میں ہے، اور اکٹھے رہنا چاہیے ہر صورت میں۔ کوئی اگر کہے کہ میں یہ کر لوں گا، کوئی دوسرا کہے میں یہ کر لوں گا، اکیلا کوئی بھی نہیں سکتا۔ اس لیے میں ایک جملہ تمام مسلمانوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ واقعی مخلص ہیں اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے، تو ان کو ہر صورت میں جتنی بھی اکائیاں اکٹھی کر سکیں کریں۔ نہیں یہ ہے کہ سب کو کافر قرار دے کر نکال دیں، کلمہ پڑھنے والوں کو جو ہے اپنے مخالف کر لیں، سب اکٹھے ہو جائیں۔ اس اکٹھے ہونے سے آپ کے اندر ایک روب پیدا ہو جائے گا، اس روب سے دشمن کی چالیں ناکام ہو جائیں گی، اور نہیں تو کم از کم بہت کم چالاکیوں اور اپنی جو ہے پلاننگ اور اس کے ساتھ نقصان پہنچا سکے گا۔ آج اس لیے مسلمان جو ہیں وہ خود دشمن کا اعلی کار بن کے ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے۔ اگر وہ ہاتھ روک لے کہ نہیں، جو کلمہ پڑھتا ہے، قبلہ رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ کوئی آدمی بھی خواب وہ کلمہ نہیں پڑھتا لیکن ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آ رہا، ہم اس سے بھی جنگ نہیں کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص جو ہے وہ ہمت اور جرأت پیدا ہوگی مسلمانوں کے اجتماع میں۔ کسی دوسرے کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح جو ہے مسلمانوں کے اندر داخل ہو کر ان کو آپس میں لڑا سکے۔ یہ عام مسلمان اور بالخصوص شیعہ حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ مل جائیں، چھوڑ دیں ساری باتیں، اپنی ذات کو ہٹا لیں، پیچھے مٹا دیں اپنے آپ کو۔ کوئی یہ کہے کہ میں اکیلا چند آدمیوں کے ساتھ ملا کر میں کچھ کر سکتا ہوں، یقیناً وہ نہیں کر سکتا۔ اس سے جگ ہنسائی تو ضرور ہوگی اور الہی تائید بھی شامل نہیں ہوگی اگر آپ نے اس طرح کیا تو۔ لہذا جوانوں کو چاہیے کہ بزرگوں کے ساتھ چلیں، بزرگوں کو چاہیے کہ جوانوں کے سروں پر ہاتھ رکھیں اور ان کی رہنمائی کریں۔ وہ جو بات کریں، جوان جو بات کریں ان کی بھی قدردانی کریں۔ اسی طرح جو ہے بزرگوں کو بھی کام ہے کہ وہ اس طرح خیال رکھیں، سب مل کر جو ہے چلیں گے تو
نقصان تو ہوگا لیکن کم ہوگا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نقصان نہیں ہوگا۔ بہرحال میں نے جو اس آیت کے تحت میں جو سمجھ سکتا ہوں میں نے عرض کیا ہے، آپ اس کو خود پڑھیں، ہر مومن پڑھے، ہر مسلم پڑھے، قرآن پر ایمان لانے والا پڑھے، وہ یہی فرما رہا ہے قرآن، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثباتا او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ جنگ کے لیے جب تیاریاں ہوتی تھیں اس وقت تو کچھ لوگ جو ہیں باتیں کرتے ہوئے ایسے خود بھی بزدل تھے، دوسروں کو بزدلی کا سبق دیتے تھے تاکہ جو ہے یہ لوگ بھی ڈر جائیں اور پیچھے ہٹ جائیں۔ تو تم میں سے ایسے بھی ہیں، یعنی بات یہ اس وقت پیغمبر کے ارد گرد جو مسلمان تھے ان سے گفتگو ہو رہی ہے، اور آج ہم سے بھی ہو رہی ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِیبَۃٌ، اور ان کی سوچ یوں ہوتی ہے کہ جب اگر تمہیں کوئی مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں اللہ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، ہم بچ گئے شہید ہونے سے، ہم شہید ہونے سے بچ گئے۔ یعنی الفاظ بھی قرآن مجید میں موجود نہ ہوا، اور یہ اللہ کا جو ہے وہ یعنی شہید ہونے سے مراد حاضر نہ ہوا، اذ لم اکن معہم شہیدا، بہرحال موجود نہیں تھا، لیکن لفظ شہید شاہد بھی استعمال فرمایا، یعنی مطلب ہے ایک اس دوسرے عنوان سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس کا معنی ہم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اور اگر آپ کو کوئی اللہ کی طرف سے فضل یعنی کامیابی مل جائے، اور کامیابی میں پھر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ غنیمت بھی ملتا ہے، وَإِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ، پھر وہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے تمہارے اور ان کے درمیان جو ہے پہلے کوئی ایسا تعلق بھی نہیں تھا، اور کہتے ہیں کاش، گفتگو کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کاش کہ ہم ان کے ساتھ ہوتے تو میں بھی کامیاب ہوتا، یعنی پہلے یوں اور پھر جب کامیابی مل گئی تو پھر جو ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی میں بہت آگے بڑھ چڑھ کر جو ہیں وہ ہمدردیاں جتلانا تک جیسے کہ ہم آپ کے ساتھ تھے، اور جب ناکامی ہو جائے تو شکر ہے ہم موجود نہیں تھے ورنہ ہمیں بھی مشکل آن پڑتی۔ ایسی سوچ رکھنے والے لوگ جو ہیں ان سے ہوشیار رہو، اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ مسلمانوں کی صفوں میں ہوتے ہیں، باہر سے نہیں آتے، کافر نہیں ہوتے، دشمنوں کی صفوں سے نہیں آتے، یہ مسلمانوں کی صفوں میں ہوتے ہیں، اور یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں کہ جو اندر رہ کر بہادروں کو حوصلے پست کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ جہاد سے روکتے ہیں اس انداز سے۔ پھر فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، وہ لوگ جنہوں نے دنیا دیکھ کر آخرت لے لی ہے اور سودا کر لی ہے، انہیں تو راہ خدا میں ہر صورت میں جو ہے اگر لڑائی کا موقع ملے تو لڑنا چاہیے، اور اگر وہ لڑیں گے اللہ کے راستے میں، جو بھی اللہ کے راستے میں اگر وہ جنگ کرے گا، یہ جو قاتل جو ہے وہ جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جہاد کے دونوں میں استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن قاتل جہاں استعمال ہوتا ہے وہاں مطلب لڑائی ہوتی ہے، اور جو راہ خدا میں لڑے، مارا جائے یا غالب آ جائے، ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ بات یہی میں نے عرض کی ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بے گناہ انسانوں کو مار کے بڑی فتح حاصل کی ہے، وہ غلط راستے پہ ہیں، اور ان کے اندر جو ہیں وہ صحیح سوچ نہیں ہے، کہ اس لیے کہ اگر وہ کسی بندے مومن اور مسلم کو بار کے سمجھتے ہیں کامیاب ہو گئے ہیں، نہیں، بالکل ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے ہیں، الہی ناراضگی کو مول لے لیا ہے، جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ لیکن جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ اگر مارا جائے اس لیے کہ وہ مومن ہے تو اس کے درجات ہیں، اس کے لیے اجر عظیم ہے، اس کے لیے خواہ لڑائی بھی نہ بھی جائے تو بھی اگر وہ اس لیے مارا جائے کہ وہ مومن ہے تو اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن کہیں کہ بس جی ہم تو مرنے کے لیے ہیں، ہم تو شہادت کے لیے آئے اور ہمیں کوئی مار دے، نہیں، مومنوں کو بھی خذوا حذرکم، اپنے جو ہے وہ ہوشیاری کو اور چوکنا رہنے کو کبھی نہیں ہاتھ سے جانے دینا چاہیے، اس میں ہر صورت میں جو ہے وہ فلی اویئر ہو کر جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے جس تک ہو سکتا ہے۔ جب نہیں ہو سکتا تو وہاں مسئول بھی انسان نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں اب ظاہر ہے کہ یہ آج کل جو ان کے طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے چھوٹا دھماکہ کرنا، پھر جب لوگ اکٹھے ہو جائیں مدد کر لیے پھر بڑا دھماکہ کرنا۔ اس مسئلے کو بھی کیسے حل کرنا ہے، ماہرین موجود ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ کیسے اس مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ نقصان کم از کم ہو۔ اور یہ چلاؤ اب رکے گا نہیں، لگتا نہیں ہے کہ کوئی حکومت جو ہے اس کو روک سکے، اس لیے کہ حکومتیں، فوجی جنرل وہ بھی جب محفوظ نہیں
تو عام پبلک تو بیچاری ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی گارڈ ہوتے ہیں نہ کوئی اسلحہ ہوتا ہے، اور ان شیاطین ان خناس لوگوں سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ بہرحال جہاں اجتماع ہو، مارکیٹ ہو یا مجلس ہو، وہاں تھوڑا سا کچھ لوگوں کا کام اس میں لگایا جائے کہ وہ خیال رکھیں کہ آنے والا کون ہے اور وہ کس لیے آیا ہے، تاکہ کم از کم نقصان ہو۔ آگے فرمایا کہ یہ لڑائیاں جو ہوتی ہیں، لڑائیاں اسلامی نقطہ نظر سے وہ انسانیت کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے ہوتی ہیں، نہ انسانیت کو ختم کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کیسے مجاہد نکل آئے جو انسانیت کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ فرمایا فما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، ارے تمہیں کیا ہو گیا، تم راہ خدا میں جنگ نہیں کرتے۔ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور وہ جو کمزور ہیں مرد اور عورتیں اور بچے، ان راستے میں، ان کے راستے میں، ان کو بچانے میں، ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں جنگ کرتے؟ سبحان اللہ، پیورلی انسانیت کے لیے جنگ اگر ہوتی ہے تو انسانیت کے مفاد کے لیے ہوتی ہے۔ اسلام میں انسانیت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اس لیے نہیں ہوتی کہ وہاں تیل کے کنویں پر قبضہ کر لیا جائے، ان کے وسائل پر قبضہ کر لیا جائے، ان کے جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا جائے، ان کے تہذیب اور کلچر کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن اسلام بالخصوص جو ہے وہ اس پر زور دیتا ہے کہ یہ انسانیت کا نام ہے۔ کمزور مرد، کمزور عورتیں، کمزور بچے، راہ خدا بھی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے انسانیت کو بچانے کے لیے آپ نے جو ہے وہ قدم اٹھانا ہے۔ بہرحال اس میں بہت سی کنڈیشنز ہیں، ہر آدمی خود فیصلہ نہیں کر سکتا میں انسانیت کو بچانے کے لیے لڑ رہا ہوں اور مار رہا ہوں کسی کو، نہیں، یہ قیادت فیصلہ کرتی ہے، اس میں وقت کے امام فیصلہ کرتے ہیں یا وقت کے رہبر فیصلہ کرتے ہیں۔ اس لیے رہبر کی ہر صورت میں ضرورت ہے، اور یہ دعا مانگنے کا انداز بھی ان لوگوں کا جو خدا سے دعا مانگتے ہیں، کمزور لوگ وہ یوں مانگتے ہیں، کیا کہتے ہیں الذین یقولون، جو یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اس ظالم بستی سے ہمیں نکال دے جس کے رہنے والے ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر، تو کیا کر، کیسے، واجعل لنا من لدنک ولیا، اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کوئی ولی مقرر فرما دے، ہمارا گارڈین مقرر فرما دے، جو ہمارا خیال رکھنے والا مقرر فرما دے، ہمارا رہبر مقرر فرما دے، یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمارا کوئی مددگار اپنی طرف سے جو ہے مقرر فرما دے۔ عزیزان گرامی، کوئی قوم، کوئی گروپ صحیح معنوں میں فتح یاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں کوئی قیادت صحیح نہ ہو۔ صحیح قیادت کا ہونا یہ بہت ضروری ہے، اور اسلام اس لیے کہ بہترین مذہب ہونے کے باوجود آج انسانیت کے مسائل نہیں حل کر رہا۔ کیوں؟ قیادت نہیں ہے۔ قیادت ہوتی، اور پہلے بھی یہی ہوا کہ قیادت کی کمزوری بنو امیہ کا زمانہ ہو، جو بنو عباس کا زمانہ ہو، وہ قیادت کی کمزوری کی وجہ سے اسلام بدنام ہوا۔ لوگوں نے کہا، کسی نے کہا تلوار سے پھیلا ہے، کسی نے کہا جو اسلام، چونکہ انہوں نے جبر کیا، انہوں نے غلط طریقے سے تلوار کو استعمال کیا، انہوں نے قتال غلط طریقے سے کی، جس کی وجہ سے آج اسلام بدنام ہے۔ اور آج ان لوگوں کی طرف دیکھو، چلو اس زمانے کی بات تو تاریخ میں لکھی گئی ہے، جو ہمارے سامنے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے مسلمان ہیں، ہم مجاہد ہیں، ہم جو ہیں وہ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، اور سویلین کو، جن کو پیغمبر نے ہمیشہ منع فرمایا، جنگ بھی ہو رہی ہو تو بچوں اور بچیوں کو، اور اسی طرح جو ہے وہ مستورات کو اور کمزور مردوں کو اور کچھ نہ کہا جائے، بھاگنے والوں کو امیر المومنین فرمایا کرتے تھے جو بھاگ رہے میدان سے اس کو بھی کچھ نہ کہا جائے۔ اللہ اکبر! آج یہ کیسے انسان ہیں کہ لوگ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، بیچارے روزی کما رہے ہیں، بیٹھے ہیں، کچھ بازار سودا سلف خریدنے جا رہے ہیں، اور جناب بازاروں میں دھماکے ہو جاتے ہیں، اور پھر خوشی سے اعلان کرتے ہیں۔ یقیناً یہ انسانیت دشمن لوگ ہیں، کوئی بھی نام رکھیں اپنا، فلاں کا لشکر، فلاں کا لشکر، انسانیت دشمن ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ ان انسانیت دشمن لوگوں کو سزا ملے گی اور دنیا دیکھے گی۔ لیکن بہرحال قرآن مجید کی کسی صورت میں قرآن اور سنت کی بات یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی مار رہے ہیں، اور کافروں کو تو کچھ کہتے نہیں، جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نہ مسلمانوں کو دھڑ دھڑ مار رہے ہیں، مسلمان پبلک اور عورتوں اور بچوں کو مار رہے ہیں۔ مگر قرآن مجید نے بہرحال اس سے منع فرمایا ہے، اور حضور کی سیرت طیبہ اس طرح نہیں تھی، اور آپ کے بعد جو حق
بالکل حق خلیفہ تھے، حقدار، اور صحیح معنوں میں صحیح خلیفہ جو تھے ان کے بھی یہی حکم تھا. خبر کسی کے پاس جنگ میں بچوں، عورتوں، حتیٰ کہ درختوں، حیوانات، اور پھر جو ان کی لائف لائن پانی، اور جتنی بھی کھیتیاں نہ اجاڑو، اور کوئی بھاگنے والے کے پیچھے بھی کوئی نہ جائے. اللہ اکبر، کیا سبق ہے. لیکن یہاں یہ ہے، گھروں میں امن سے بیٹھے ہوئے، اسکول میں پڑھتے ہوئے بچے اور بچیاں، ان کو اڑا دیا جاتا ہے. یہ کیسا منحوس سوچ ہے. قطعاً اسلام نہیں ہے. یہاں تو جہاں پائے جائے اس کو ختم کر دینا چاہیے. یہ تو انسانیت دشمن سوچ ہے. اللہ اکبر. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو مومن ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ انسانیت کے لیے لڑنا ہوتا ہے. وہ آپریشن جو ہوتا ہے وہ صرف انسانوں کو بچانے کے لیے ہوتا ہے، انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. وہ ناسور جو کبھی گھس جائے انسانی سوسائٹی میں اس کو نکالنے کے لیے ہوتا ہے، اور وہ بھی لیڈر اور امام کی حکم کے مطابق ہوتا ہے. ہر آدمی اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتا. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت بت بھی ہے، ناجائز قسم کا حکمران بھی ہے، کافر بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور منافق ہو تو ناجائز حکمرانی کر رہا ہوتا ہے. تو طاغوت کے راستے میں وہ لڑتے ہیں، اور فرمایا قاتلوا اولیاء الشیطان، ان شیطان کے دوستوں سے لڑائی کرو. یہ طاغوت شیطان کے دوست ہوتے ہیں، اور شیطان وہ جو ہڈن شیطان ہے اس کے، اور جو اس کے دوست ہوتے ہیں، اور اس سے اسلام فرماتا ہے کہ تم لڑو. اور وہ لڑائی پھر وہی بات، یہ لڑائی جو کرنا ہوتی ہے تو وہ لیڈر کی ہدایت اور راہبر کی ہدایت پہ ہوتی ہے. ہر آدمی جو ہے وہ لڑائی شروع نہیں کر سکتا. اور ویسے بھی اسلام لڑائی شروع کرنے کی اجازت نہیں دیتا. جتنی بھی لڑائی ہوئی ہیں وہ دشمنوں کی طرف سے شروع ہوئی ہے. البتہ جب لڑائی شروع ہو جائے اسلام بھاگنے کی اجازت نہیں دیتا، لڑتے رہو جب تک کہ شہادت ہو جائے. تو اسی طرح جو ہے وہ وہ لڑائی جس کو کہا جاتا ہے، وہ اسلام پوری کوشش فرماتا ہے کہ لڑائی شروع نہ ہو. اور چونکہ لڑائی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، البتہ شروع ہو جائے تو پھر وہ اپنی کنڈیشن میں روکنے کا وہ کہتا ہے. اس طرح پھر نہیں رکے گی کہ بس کچھ لو اور کچھ دو پہ نہیں، پھر کفر کا کلا کما ہونا چاہیے. ان قید شیطان کان ضعیفا، یاد رکھو کہ شیطان کے جو پلاننگ ہے وہ بہت کمزور ہے. ڈرو بھی نہیں، بڑی لگے گی بہت کچھ ہے، لیکن آپ اگر مومن ہوئے اور ایمان کے بلبوتے پر پلاننگ بھی کی ہوشیاری کے ساتھ اور ڈٹے بھی رہے تو کامیابی جو ہے وہ آپ کی ہے. اور پھر فرمایا کیا پیغمبر، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. مکے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ جب تنگ ہوئے کفار کی سختی سے، کہنے لگے یا رسول اللہ جہاد کا حکم دے ہمیں. دیکھیں بڑا مشکل مرحلہ ہے، یہاں بھی یاد رکھیں. اور یہ بالخصوص میں مومنین کی خدمت عرض کروں گا. واقعی آپ لاشیں اٹھا رہے ہیں، اور 86، 84 اور 100 لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں. یہ ایک ہی دن میں ایک معمولی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ مراحل ایسے طے ہوتے ہیں، کرنا پڑتے ہیں، جن سے جو ہے وہ مکہ میں سختی 13 ایئر اینڈ فیو منتھ، 13 برس اور کچھ مہینے جو ہیں بڑی سختی کی کفار نے. اور کچھ مومنین کہا کرتے تھے یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، اور پیغمبر فرماتے تھے ابھی مجھے حکم جہاد نہیں ہوا ہے، آپ نماز پڑھ کے اپنے آپ کو اپنے ذہنی اور یعنی زکوٰۃ دے کر ایک دوسرے کی مدد، سوسائٹی کو مضبوط کریں، اور اسی طرح جو ہے وہ نماز پڑھتے رہیں، رب سے رابطہ رکھیں. ابھی مجھے جو ہے وہ ہاتھ کو روکو، اس لیے کہ لڑائی کا حکم جو ہے وہ نہیں ملا ہے. یہ مکے میں فرمایا کرتے تھے. وہ پیغمبر کی خدمت عرض کرتے تھے، پیغمبر یہ فرماتے تھے. اب جب مدینے آئے جہاد کا حکم ہوا، اب یہاں تھوڑا سا سیش ملی، آرام ملا. اب کہنے لگے نہیں، بہتر یہ ہوتا کہ اگر کچھ دنوں کے لیے جہاد کو جو ہے وہ ملتوی کر دیا جاتا. یعنی یہ سوچ کبھی کبھی جو ہے نا وہ جو بادل گرجتے ہیں وہ برستے نہیں کہتے ہیں. تو یہ بات کبھی کبھی ایسی بھی ہو جاتی ہے، لیکن سوچ صحیح ہو تو ویسے بات نہیں کرتے. سوچ صحیح نہیں تھی، اس وقت بھی سوچ صحیح نہیں تھی، اب بھی سوچ جو ہے وہ صحیح نہیں، مدینے میں آ کر جو ہے وہ. تو یہاں مومنین کی خدمت کروں گا کہ کبھی کبھی کچھ لوگ جو ہیں وہ
وہ بڑے جذباتی اور کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ہتھیار اٹھا لینا چاہیے، ہمیں بھی ان کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے۔ اگر دشمن سامنے واضح ہو تو حتماً ہتھیار اٹھانا چاہیے، لیکن اگر دشمن واضح نہ ہو تو ہمیں ہر وقت یہ خیال رہنا چاہیے کہ بے گناہ کو مار دینے کے بجائے خود شہید ہو جانا بہتر ہے۔ یہ بڑی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیں کہ بے گناہ کو مارنے کی بجائے خود شہید ہو جانا یہ بڑی بات ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل یہی ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اگر وہ لوگ یہ دھماکے کر سکتے ہیں تو ہمارے لوگ بھی کر سکتے ہیں، اگر وہ کلاشن کوف اٹھا سکتے ہیں تو ہمارے لوگ بھی اٹھا سکتے تھے، لیکن ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں بے گناہ کو مارنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے نہ کبھی تراویحوں پر حملہ ہوا، نہ کبھی مسجدوں پر حملہ ہوا، اور یہ نہ ہوگا۔ ایون مثلا کفار جن کو ہم کہتے ہیں، ان ملکوں میں بھی اس طرح جا کر جو ہے بم پھوڑنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے بے گناہ جو ہیں وہ اگر مارے گئے تو بے گناہ کو مارا جانا جو ہے یہ بڑی مشکل بات ہے۔ پھر اپنے ایمان کو سنبھالنا پڑتا ہے، پھر وہ خدمت نہیں ہوتی، کیونکہ مقصد انسانیت کو بچا کر ایمان کی طرف لانا ہے، مارنا نہیں ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں جب کبھی بھی حضرت علی علیہ السلام نے جنگ لڑی، خطرے میں ڈال کر اپنے آپ کو، پہلے کہا اسلام لے آؤ، جب نہیں مانا کہا واپس چلو، جنگ ہی نہیں کرتے، تاکہ لڑائی ہو ہی نہیں۔ اور جب وہ یہ دونوں باتیں نہیں مانا پھر فرمایا کہ تم لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے لیے مشکل مرحلہ ہے کہ ہم اس طرح فل فلیج وار جو ہیں وہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم کسی اہل سنت کو، کسی جو ہے وہ دیوبندی کو، کسی وہابی کو ہم اس طرح، اس لیے کہ وہابی ہے مار دو، یہ نہیں مار سکتے، دیوبندی ہے مار دو نہیں مار سکتے۔ ہماری مجبوری ہے، یہ خدا رسول کی طرف سے مجبوری ہے، ائمہ کی طرف سے مجبوری ہے، ہم نہیں مار سکتے۔ اگر پتہ ہو کہ یہ دشمن ہے سامنے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ اس زمانے میں بھی جنگ لڑنا ہم جانتے ہیں، اور ہمارا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ گروپ ہے مومنین کا، جنہوں نے دنیا کی بہت بڑی طاقت کے جو ہے دانت کھٹے کر دیے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے بتا دیا ہے کہ لڑائی سے جاتا ہے۔ جنرلز حیران ہیں کہ جنگ کیسے لڑے گی۔ 33 ڈیز وار جو ہوئی ہے، اور اس میں اگر آپ غور کریں تو لوگ حیران ہو گئے یہ کیسے بچے، کیسے وہ آج سیٹلائٹس جو ہیں کسی کے ہاتھ میں چھری بھی ہو تو اس کو وہ دیکھ لیتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ وہاں ہے۔ تو یہ کیسے بچ گئے کہ ان کے ہاں میزائل بھی پڑے ہوئے تھے، میزائل فائر بھی کر رہے تھے۔ ہم نے دنیا کو جنگ کے دوران بھی اپنی اخلاقیات کا ثبوت دیا ہے۔ آج مثلا دیکھیں کہ سیریا میں لڑائی ہو رہی ہے، مگر سیریا میں جو حکومت مخالف لوگ ہیں انہیں ہتھیار اٹھائے، خود بھی برباد ہو رہے ہیں، ملک بھی برباد کر دیا ہے۔ اسی کے مقابلے میں 2 سال سے بلکہ اس سے زیادہ جو ہیں وہ بحرین میں مومنین سڑکوں پر ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں جائز مطالبوں کے لیے، میجارٹی بھی ہیں، لیکن کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا رہے کہ جس سے جو ہے وہ انسانیت کا نقصان ہو۔ یہی سوچ، شیعی سوچ اور نن شیعی سوچ میں یہی فرق ہے۔ آج ہمیں لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہمیں کراچی ہو یا کوئٹہ ہو یا پارا چنار ہو یا عراق ہو، لیکن ہمارے علماء یہی کہتے ہیں خبردار کسی بے گناہ کو نہ مارنا، صرف اس لیے کہ وہ دیوبندی ہے، صرف اس لیے کہ وہابی ہے، صرف اس لیے کہ اہل حدیث ہے، صرف اس لیے کہ وہ ایون آپ کو کافر بھی کہتا ہے تو بھی آپ اس کو نہیں مار سکتے۔ اللہ اکبر عزیزو، بات سمجھنا ہے، اور یہی صبر ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ پہلے جو شہادتیں ہوئی ہیں، اب جو شہادتیں ہوئی ہیں، ان ساری شہادتوں نے انسانیت کو باضمیر انسان کو جھجوڑ کر رکھ دیا ہے۔ خالی شیعہ نہیں بلکہ تمام کے تمام وہ انسان جن کی ضمیر زندہ تھی وہ جو ہیں وہ سڑکوں پر تھے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے یا ہمارے احتجاج کی جو تائید کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، یہ شہیدوں کا لہو جو ہے وہ تلوار سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے، اور ہم نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے۔ اور اسی آج کربلا جس میں 72 شہداء نے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا، اگر تلوار مضبوط ہوتی ان کے خون سے تو آج کوئی ان کا نام لیوا نہ ہوتا، لیکن آج کائنات کا کوئی کونا خالی نہیں ہے کہ جہاں شہداء کی جو ہے وہ فضائل و مصائب نہیں بیان ہو رہے، اور جہاں شہداء اور مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار نہیں کیا جا رہا، اور ظالم کا کوئی نام لیوا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی نام لیتا بھی ہے تو منہ چھپائے پھرتا ہے۔ لہذا بات صرف یاد کرنی ہے کہ شہداء کے ورثاء سے یاد کرنی ہے، اور جو قوم شہید سے تعلق رکھتے ہیں ان سے بات کرنی ہے کہ دامن کو، صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں ہے شہادتوں کی وجہ سے، اس لیے کہ ہم کسی بے گناہ کا خون کرنا مناسب نہیں سمجھتے، اور نہ ہی ہمیں جو ہے ہمارا دین اسلام اجازت دیتا ہے، کوئی بھی ہو۔ اس لیے آپ نے کبھی نہیں دیکھا کسی ملک میں یہ کہا ہو کہ شیعوں نے بم پھوڑے ہیں، شیعوں نے جو ہے مارا ہے۔ پروپیگنڈا غلط سلط ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ
دشمن بھی ہمارا مانتا ہے کہ ہم ایسے بے گناہوں کو مارنے کے لیے، ہاں اگر جنگ ہو تو پھر جنگ میں اگر لیڈر بھی ہو، رہبر بھی ہو، تو پھر جنگ اپنے مقام پہ جنگ ہوتی ہے، وہاں تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی سامنے جو ہے وہ البتہ سویلین عورتیں اور بچے جیسے بھی ہو سکے جو ان کو بچنا چاہیے اور ان کو بچانا چاہیے۔ بہرحال یہی تو اس طرح کی باتیں کہ آج جنگ مکے میں اجازت نہیں ملی تو مدینے میں مل گئی، مدینے میں ملی تو پھر وہ کہتے تھے فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، لوگوں سے اس طرح ڈرتے تھے جس سے اللہ سے ڈرتے ہوں یا اس سے بھی زیادہ، یعنی خدا کے خوف سے بھی زیادہ خوف ان کے دلوں میں لوگوں کا تھا۔ لیکن بہرحال جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے، صرف خدا سے ڈرتے ہیں اور رب العالمین سے پیار بھی کرتے ہیں اور اس کو ناراض کرنے سے ڈرتے ہیں تاکہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایک انسان کی جان، کوئی بھی انسان ہو، وہ معمولی بات نہیں ہے کہ اس کو ختم کرنا جو ہے اور اس کو جو ہے وہ اس دنیا سے ممکن ہے کل وہ مومن ہو جاتا اور وہ بچ جاتا اور بچ کر جو ہے وہ کلمہ توحید پڑھتا۔ لہذا ہمارے ہاں انسانی جان کی بہت زیادہ قدر ہے، اور وہ لوگ سوچیں جو اپنے آپ کو اسلام کا دعوے دار بھی کہتے ہیں اور انسانیت کشی بھی کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی مسلمان ہیں یا نہیں۔ بہتر ہے کہ اسلام کا دامن چھوڑ دیں اور اسلام کو چگا اتار دیں اور اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں کہ ہم دشمن انسانیت ہیں، دشمن انسانیت ہیں، یہی ان کے لیے اچھا ہے، ان کو کرنا بھی اسی طرح چاہیے۔ قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اے پالنے والے وہ کیا کہتے تھے، وہ تو نے مدینے میں جب جنگ فرض ہوئی، جہاد فرض ہوا، یہ جنگ فرض کیوں ہو گئی ہے؟ چونکہ بہت ریلیکس ہو گئے تھے، مدینے میں کھجوریں تھیں، پانی تھا، کھانا پینا مناسب ملنے لگا، اگرچہ غربت بھی تھی لیکن وہ مار کٹائی جو مکے میں تھی، سختیاں وہ ختم ہو گئیں۔ تو کہا ربنا لما كتبت علينا القتال، اے بار الہ تو نے یہ جنگ کیوں فرض کر دی ہے؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کچھ مدت کے لیے تو ملتوی کر دیتا تاکہ ہم، ظاہر کا مقصد کیا تھا؟ یہی تھا کہ چلو دنیا کے جو چند روز اور ہیں عائش کر لیتے۔ قل کہہ دو پیغمبر متاع دنیا قلیل، دنیا کے جو ہے نا سامان ہے بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو متقی ہو۔ ولا تظلمون فتیلا، اور ذرا برابر جو ہے آخرت جو ہے وہ اس سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا، ان پر نہ ظلم کیا جائے گا نہ ان سے کچھ کم کیا جائے گا۔ ولا تظلمون فتیلا، تھوڑا سا بھی آخرت میں ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اینما تکونوا، تم کہاں بھی چلے جاؤ، یدرککم الموت، موت تمہیں پا لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط برجوں میں کیوں نہ تم اپنے گنبدوں میں اپنے آپ کو چھپا لو تو بھی موت جو ہے تمہیں آ لے گی، موت نے تو آنا ہے۔ پھر کیا کریں؟ تو بہتر نہیں ہے کہ موت آئے تو اس طرح آئے کہ راہ خدا میں آئے۔ کیسے کہ لوگ اس لیے ہمیں مارنے کے لیے تلے ہوئے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہم پیغمبر کے بعد پیغمبر کے وارث حضرت علی علیہ السلام پہلے اور 12 ائمہ کو مانتے ہیں، انسانیت کے لیڈر، اور اگر اس لیے ہمیں مار دیا جاتا ہے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو الحمدللہ کامیابی کی موت ہے۔ مگر پھر بھی ہمیں خذوا حذرکم یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے مومنو اپنی ہوشیاری، اپنی جو ہے وہ فل اویئرنیس جو ہے اس کو سامنے رکھ کر چلو۔ اور اگر پھر کوئی ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ انسان ایک حد تک کر سکتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر انہیں کوئی اچھائیاں ملے، یقولون ھٰذِہِ مِنْ عِنْدِ اللّٰہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آئے، یعنی کامیابی، مال و دولت، ایک جنرل رول بتایا جا رہا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یقولون ھٰذِہِ مِنْ عِنْدِکَ، اور جب کوئی انہیں مشکل پیش آ جائے، تکلیف پیش آ جائے، ڈیفیٹ ہو جائے تو کہتے ہیں یہ تو پیغمبر کی وجہ سے ہوا ہے، پیغمبر کی وجہ سے ہوا ہے، اور یعنی پیغمبر کو بلیم کرتے تھے۔ یہ سوچ جو ہے پیغمبر کو بلیم کریں یا اللہ کو بلیم کریں، یہ تو خدا کی طرف سے آیا ہے، خدا کی مرضی یہی ہوگی کہ مسلمانوں کو ڈیفیٹ ہونی تھی۔ اللہ کی مرضی یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ڈیفیٹ ہونی تھی، یا اللہ کی مرضی یہ نہیں ہے کہ مسلمان قتل کر دے، یہ مرضی قتل نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو قرآن یہ فرماتا ٹھیک ہے تو جو تمہیں تمہارے آگے چڑھے قتل کر دو، نہیں، اس نے مرضی بتا دی ہے۔ ایک ہوتی ہے مشیت، مرضی اور مشیت میں بہت فرق ہے، اس کو آپ لوگ غور کیا کریں، اس پہ سوچا کریں، مکس اپ نہ کیا کریں، ورنہ غلط ہو جائے گا، کہیں خدا کو بلیم دے دیا جاتا ہے کہ فلاں کی اللہ کی مرضی تھی، یہ ہو گیا ہے۔ اور پھر فرمایا ان تصبهم سیئۃ یقولون ھٰذِہِ مِنْ عِنْدِکَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللّٰہ، کہہ دو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ بات یہ ہے کہ
اگرچہ اگلی آیت بھی آ رہی ہے فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، ان کو کیا ہو گیا اس قوم کو کہ بات سمجھتے نہیں. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، بالکل صحیح ہے کہ جو اچھائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو مشکل اور تکلیف اور مصیبت آپ پہ آن پڑتی ہے وہ تمہاری طرف سے ہوتی ہے، خود اپنی طرف سے ہوتی ہے. اب اس میں دو باتیں ہو گئیں. پہلی بات میں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، پھر فرمایا تمہاری اپنی طرف سے ہے. اصل دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی، ہمیں فیصلہ کرنے کی قوت بھی اللہ نے دی، صحیح کریں یا غلط کریں. صحیح کریں تو صحیح ہے، غلط کریں تو ہم نہیں کیا فیصلہ. لیکن یہ قوت فیصلہ کرنا یا پھر کام کرنا، اچھا یا برا، نیگیٹو یا پازیٹیو، یہ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے. اللہ روکتا نہیں، اللہ نے روکا نہیں تو مطلب زور سے ہمیں روکا نہیں، تو جیسے کہ یعنی یہ بات بھی یہ جبر والی بات نہیں ہے، لیکن یہ ایسے ہے کہ جیسے اللہ نے یہ کرنے دیا تو اس کا مطلب اللہ نے روکا نہیں. اور ان جنرل ٹرم جو ہے، جیسے کہ یہ نسبت خدا کی طرف جاتی ہے. ہاں خدا روک دیتا تو چلو خدا نے روک دیا ہے، لیکن وہ آزادی سلب ہو جاتی، وہ جو آزادی ارادہ دے رکھی تھی وہ سلب ہو جاتی. اب انسان جو ہے وہ دیکھے کہ انسان کو جو اللہ نے طاقت دی ہے، اس طاقت میں انسان خود اپنا فیصلہ کر کے غلط یا صحیح کام کرتا ہے. لہذا جب اچھا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اچھا تب ہوتا ہے جب خدا کی طرف سے رہنمائی بھی ہو. ویسے ہر اچھائی اور برائی جو ہیں وہ عقلی ہیں، لیکن بہرحال جو آدمی اچھا کام کرتا ہے ظاہر ہے کسی نہ کسی انداز سے رہنمائی یا توفیق ہوتی ہے. جو غلط کام کرتا ہے وہ بہرحال رہنمائی کے خلاف ہوتا ہے اور وہ خود بندہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے اس کو سزا بھی ملتی ہے. اس لیے جو ہے وہ اچھے کام کرنے پر اس کو جزا بھی ملتی ہے. اللہ نہ کسی کو مجبور کرتا ہے کہ تم اچھا کام کرو، نہ مجبور کرتا ہے تم برا کام کرو. اچھا کام کرنے والوں کو جزا اس لیے ملتی ہے، انعام اس لیے ملتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اور برائی کرنے والوں کو سزا اس لیے ملتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے. یہ بات سمجھنے کے بعد انسان اس بات پر غور کرے کہ خداوند متعال کو اپنے افعال کے لیے بلیم نہ کرے. لیکن ساری کائنات میں ہر چیز جو ہے مشیت ایزی سے چل رہی ہے، اس کا ذرا ذہن میں رکھا جائے. اور فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے تجھے رسول بنا کر بھیجا تمام لوگوں کی طرف. یہ آیت اور دیگر آیت بتاتی ہیں کہ پیغمبر عربوں کے لیے نہیں، ایشیا کے لیے نہیں، مڈل ایسٹ کے لیے نہیں، بلکہ تمام لوگوں کے لیے پوری انسانیت کے لیے رسول بن کر آئے تھے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس بات پر اللہ ہی گواہ کافی ہے. فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے خدا کی اطاعت کی ہے. وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جس نے منہ موڑا، پیغمبر کی بات نہ مانی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پیغمبر ہم نے تمہیں ان پر کوئی نگران مقرر نہیں فرمایا ہے. اس آیت مبارکہ سے پیغمبر کی سنت جو ہے، ہر سنت پیغمبر کی سنت واجب ہو تو واجب ہو گئی، سنت مستحب اور نافلہ ہو وہ بھی، پیغمبر کی ہر سنت جو ہیں وہ مسلمان کے لیے حجت ہے. اور بالخصوص جو واجب ہیں، اور اس میں کوئی ٹائم، کوئی جو ہے وہ دن، کوئی ہفتہ یا کوئی جگہ، اس میں کنڈیشن نہیں ہے. لہذا پیغمبر کے ہر حکم جو ہے وہ واجب تعظیم، واجب الاطاعت ہے. پیغمبر حکم دے تو واجب الاطاعت ہے، جب تک خود نہ فرمائے یہ مستحب ہے، یہ نافلہ ہے، واجب الاطاعت ہے. اس کا مطلب یہاں یہ سوچ رکھنا کہ پیغمبر رسول تو کبھی رسول ہوتے ہیں، کبھی نبی ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے، جب نبی ہوتے ہیں تو بات مان لو، جب نبی نہیں ہوتے نہ مانو، یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے. اور پیغمبر کی ذات کو تقسیم کرنا ہے. جب کون بتایا کہ پیغمبر اب نبی نہیں ہے؟ یہ تو رسالت اور نبوت جو ہے وہ عطا ہو گئی اور ان کے اندر ملکہ آ گیا. اب جو ارشاد فرمائیں گے کام کریں گے، وہ ایز اے رسول کریں گے، ایز اے نبی کریں گے. اگر آپ پر اور ہم پر فیصلہ چھوڑ دیا تو پھر پیغمبر اور نبی ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں وہ یقیناً قرآن کے خلاف سوچتے ہیں. کچھ لوگوں نے اس نتیجے کو بنایا، اسلام کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی،
لیکن بہرحال یہ سوچیں اور غور و فکر کریں تو قرآن کے خلاف ہے. لہذا کسی بندے کو اختیار نہیں ہے کہ پیغمبر کے فیصلوں کے خلاف گفتگو کرے. ایک آیت نہیں 20ویں آیت ہے فلاں ورب کا لا یؤمنون جیسے گزر چکے سورہ النساء میں. تیرے رب کی قسم وہ مومن ہے ہی نہیں جب تک کہ وہ تو فیصلہ فرمائے اور یسلم و تسلیم، اور بالکل وہ سر جھکا دے اور مان لیں اور ان کے دل میں ذرا برابر بھی میل نہ ہو. یہ آیت بھی اسی طرح کے فرماتی ہے کہ کوئی بندہ پیغمبر کے فیصلوں کے خلاف اپنی رائے نہیں رکھ سکتا. یہ ضرور ہے کہ آپ کو سوال کرنے کا سمجھنے کا حق حاصل ہے، یا رسول اللہ یہ حکم کیوں اور کیسے ہے، لیکن مان لینے کے بعد. اور یہ بات یہاں ایک جملہ عرض کرتا چلوں سب کے لیے سامعین کی خدمت میں، پیغمبر کا فرمان ہے سب سے پہلے مان لو، سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کی مصلحت سمجھ آئے یا نہ آئے، مان لو. ماننے کے بعد اس کی مصلحت جاننے کی طرف مانتے ہوئے آگے بڑھو. اعتراض ذہن میں نہیں آنا چاہیے، آبجیکشن نہیں آنا چاہیے، کرٹیسزم نہیں آنی چاہیے. پیغمبر کا فرمان ہو، پہلے یہ آپ کو بالکل یہ حق حاصل ہے کہ پیغمبر کا فرمان ہے یا نہیں، یہ کوشچن کرنا آپ کا حق حاصل ہے کہ آپ اس سے پیچھے جائیں. جب پتہ چل جائے کہ پیغمبر کا ہی فرمان ہے پھر آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ سوچیں ہاں یہ کیوں ایسے کر دیتے، یہ کیوں کیا ہے، ایسے کیوں کیا ہے. آپ کو پھر حق حاصل نہیں اگر آپ مومن ہیں تو. ہاں اگر آپ منافق بننا چاہیں تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ مومن کی علامات میں سے یہ ہے، اس کی صفات میں سے یہ ہے کہ جب پیغمبر کا جب واضح ہو جائے کہ پیغمبر کا فرمان ہے تو وہ حتماً مان لے، خواہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، خواہ اس کا ذہن مانے، یعنی اس کا ذہن جو اس کی ریزننگ پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن وہ حتماً مان لے. ماننے کے بعد جو ہے اس کی ریزن جاننے کی کوشش کرے، لیکن وہ بھی اس سوچ کے ساتھ کہ ریزن جاننے میں تو منع نہیں کیا گیا ہے، اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھے. پہلے مان لینا بہت ضروری ہے. آج کل ویسٹ میں اور غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے بعض پیغمبر اسلام کے بعض احکامات پر لوگ اعتراض کرتے ہیں. ان کو نہیں کرنا چاہیے. اگر مومن رہنا چاہتے ہیں تو اگر منافق مرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مان لینا ضروری ہے. اس کے بعد اس کی ریزننگ، اس کے بارے میں آگے بڑھنا، یا مثلا یہ ہے کہ بعض احکامات ہیں لیکن ضروری ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، مان لینا ضروری ہے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہیں وہ فوراً سنتے ہی اعتراض شروع کر دیں. جیسے کہ آج کل مثلا حقوق نسواں کے بارے میں، یا مثلا یہ ہے کہ میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں کبھی یہ گفتگو ہوتی ہے تو اسلام نے ایک سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم میں لوگ جو ہیں وہ چڑ پھڑ کر دیتے ہیں، بھئی یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا، پیغمبر یہ فرما نہیں سکتے. نہیں، اگر پیغمبر کا فرمان ثابت ہو جائے ماننا ضروری ہے، اور اگر پیغمبر کا فرمان پیش ہوتا ہے خاموشی اختیار کر لو جب تک کہ ثابت ہو جائے کہ پیغمبر کا فرمان ہے. نہ ڈینائی کرو تو نہ ایکسیپٹ کرو، چلو کوئی بات نہیں، لیکن جب ثابت ہو جائے کہ پیغمبر کا فرمان ہے نو. پھر اگر مومن بن کر جینا ہے اور مومن بن کر مرنا ہے تو پھر اعتراض نہیں ہو سکتا. اپنے دل و دماغ کو صاف کر لو کہ نہیں، یہ پیغمبر کا فرمان ہے، سچ ہے، مجھے اس کی ریزن معلوم ہو یا نہ ہو. تو یہ ہے انداز اور یہ ہونا چاہیے. کہتے ہیں منافق اس طرح یقولون طاعہ، جب تیری محفلیں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل ہم تو تابعدار ہیں جی، ہم تو فرمان بردار ہیں. پھر کیا کہتے ہیں فیضا بردو من عندک، جب تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ تو ایسا ہے بیت طائفۃ منہم غیر الذی تقول، اس کے ہٹ کر اپنی پلاننگ کرتا ہے جو تو نے کہا تھا نا، فرمایا تھا، اس سے ہٹ کر جو ہے ان کی میٹنگز ہوتی ہیں. واللہ یکتب ما یبیتون، جو جس پر وہ رات گزارے لکھ رہا ہے. فاعرض عنہم، ان سے اگنور کرو ان کو. وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو. وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ سب سے بہتر ہے جن پر بھروسہ کیا جائے اور کافی ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں ان کو اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا. اس پر گفتگو بھی ہو چکی ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو 23 برس میں تقریباً قرآن نازل ہوا ہے، اور 23 برس میں آدمی کا مائنڈ چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن قرآن کے اول سے لے کر آخر تک ایک سینٹنس دوسرے سینٹنس کے خلاف نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے اندر وہ کمزوری آتی ہیں جنرلی، کہ جو پہلے 23 برس ایک سوچ تھی اب بدل گئی ہے. 23 برس جو لیول تھا اب جو ہے بہت بہتر ہو گیا ہے. یعنی کوئی بھی لکھنے والا، پروز لکھنے والا، پوئم لکھنے والا جب وہ لکھتا ہے تو پہلے بہت سمپل ہوتی ہے، پھر ایسا سب میچورڈ ہوتی ہیں، پھر سمجھتے ہیں ہاں یہ بہت خوب اس نے نظم کہی ہے، اس میں کافی اور ادیب خیال بہت پختہ ہے. لیکن
قرآن مجید کے بارے میں اس طرح نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے پیش کیا قرآن مجید، اور پیغمبر کا اپنا کلام نہیں ہے قرآن مجید، اول سے لے کر آخر تک جو ہے وہ حفیظ و علیم و قدیر ذات کا کلام ہے کہ اس کی آیات بھی اس کے خلاف نہیں ہے، اور اس کے فصاحت و بلاغت کا لیول بھی جو ہے جیسے وہ پہلے تھا ویسے ہی آخر تک رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر بائبل کی کتابوں کو اٹھائیں تو وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے وہ لکھی ہیں کتابیں، ان میں آپس میں بہت سا آپ کنٹرڈکشن بھی ہے، خود کرسچن اس کو ثابت کیا ہے، لہذا قرآن مجید کی پوزیشن اس لیے اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے کہ اگر غور و فکر کرے انسان تو ان کتابوں میں آپس میں اختلاف ہے، اور قرآن مجید کی آیات میں آپس میں اختلاف کوئی ثابت نہیں کر پاتا۔ اور پھر فرمایا اذا جاءهم امر من الامن والخوف اذاعوا به، جب کوئی ایسا معاملہ ان کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس امن یا خوف کا، تو اس کو عام کر دیتے ہیں۔ بہتر یہ تھا وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر رسول کی طرف لوٹا دیتے یا الامر کی طرف لوٹا دیتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تاکہ تحقیق کرنے والے لوگ جو ہیں اس کو یعنی اس کو سمجھ کر جو ہیں آگے بڑھاتے، جس کو عام کرنے کی مشہور کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر اللہ کی طرف سے فضل نہ ہوتا، کرم نہ ہوتا، تو چند آدمی جو ہیں کے علاوہ باقی سب کے سب جو ہیں وہ شیطان کو فالو کر لیتے۔ دیکھیں آپ اولی الامر کی ضرورت کو دیکھیں آپ، پیغمبر تو پیغمبر ہے، اولی الامر بھی ہیں، یعنی پیغمبر بھی ہیں اور صاحب حکم بھی ہیں، لیکن یہ اولی الامر جو ہے پیغمبر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہر زمانے میں مسلمان سوسائٹی میں اولی الامر ہونا چاہیے، اور یہی بات ہم عرض کرتے ہیں اپنے بھائیوں کی خدمت میں کہ ہیں اولی الامر موجود، 12 اولی الامر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائے امت مسلمہ کو حضور کے بعد، 11 کو مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے شہید کر دیا، 12ویں کو اللہ نے محفوظ کر لیا۔ جب وہ چاہے گا تو انسانیت ظاہر ہے کہ چل رہی ہے، اور انسانیت کو اولی الامر کی پھر بھی ضرورت ہے، تب جا کر صحیح معنی میں عدل و انصاف قائم ہوگا، اور تب جا کر شیطان اور شیطان جیسے انسانوں کی جو ہیں وہ سازشوں سے انسانی سوسائٹی جو ہے محفوظ رہے گی۔ تو اولی الامر کی ضرورت ہے عزیزوں، اس آیت پہ غور کریں اور آئیں ہماری بات پہ سنیں اور غور فکر کریں، جس اسی سورہ میں اور اسی پارے میں رب العالمین ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ حکمران نہیں ہو سکتے، یہ بات غلط اڑائی گئی ہے، یہ وہ اولی الامر ہیں جن کو اللہ نے اتھورائز کیا ہے کہ وہ انسانوں پر حکومت کرے، بندوں کے اتھورائز نہیں ہیں، پیغمبر بھی بندوں کے اتھورائز نہیں ہوتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے، اتھورائز کیا ہے کہ وہ حکومت کریں، اور اللہ کی طرف سے وہ اتھارٹی ہیں، اور لوگوں پر ہے کہ ان کو پہچانیں اور ان کی اطاعت کریں۔ 250 سال پیغمبر کے بعد اولی الامر لوگوں کے اندر رہے، حکمرانوں کو معرفت کے ساتھ ان کو شہید کیا، جان کر کہ یہ لوگ ہیں، 12ویں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بچا لیا، اور وہ اب بھی ہیں، اور لوگ اگر مسلمان اس بات پر جمع ہو جائیں کہ یہی 12 اولی الامر ہیں اور 12ویں کے انتظار ہے تو 12واں آ جائے گا، لیکن چونکہ اب تک مسلمان آپس میں زور آزمائی کر رہے ہیں کہ ہمارا اسلام تمہارا اسلام، تو جب تک کچھ عرصہ ان کو شاید مہلت ملے گی کہ ہمارا تمہارا اسلام کر کے جیو، مارو ایک دوسرے کو، پھر اولی الامر کا وقت جب آئے گا تو وہ خود رب العالمین اپنی خصوصی تائید سے اس کو غالب کر دے گا، اور دنیا پہ اس کے ہاتھوں پر امن و آشتی اور جو ہے وہ قائم ہوگی، اور ظلم و جور جو ہے وہ ختم ہوگا، اور یہ متفق علیہ ہے مسلمانوں کا۔ کون ہے یہ؟ فرزند زہرا امام مہدی علیہ السلام ہیں، اور اس زمانے میں جب ظلم و جور انتہا کو پہنچ رہا ہے تو تمام امت مسلمہ کو بہت زیادہ اس مسئلے پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ مہدی کون ہوں گے، تاکہ غلط فیصلہ نہ ہو، جب وہ آئیں تو ان کے دشمنوں میں نہ کھڑے ہو جائیں پروپیگنڈے کے ذریعہ۔ مہدی کون ہوں گے، کیسے ہوں گے، سب باتوں کو سنا جائے، سنی جو کہتے ہیں وہ بھی سنی جائیں، جو شیعہ کہتے ہیں وہ بھی سنی جائیں، جو عقل و منطق کے مطابق ہو، جو انسان جو ہے وہ مناسب سمجھتا ہو کہ یہ بات جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ اس سے سنی شیعہ مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت سنی شیعہ سب جو ہیں وہ ایک ہو جائیں گے، یعنی اولی الامر کے تابع ہو جائیں گے، لیکن پہلے مرحلے پر کون مخالف ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے انسان کو معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، پیغمبر
تم جنگ کرو رائے خدا میں، لا تکلف الا نفسک، تجھے تیری ذات کو تکلیف دی گئی ہے، کوئی اور جنگ کے لیے جائے یا نہ جائے، جب جنگ کے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر آپ کو لازمی جنگ کرنی ہے، اکیلے ہی کرنا پڑے، جاؤ۔ وحرض المومنین، اور مومنین کو اس کے لیے تیار کرو، عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ کافروں کے طاقت کو مسلمانوں تک پہنچنے کے لیے روک دے، واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اللہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہیبت اور روب والا ہے، اور قابل عبرت سزا جو ہے وہ دینے کا پر وہی قادر ہے۔ اس پہ پھر گفتگو ہوگی، لیکن یہ بات بڑی اہم ہے انشاءاللہ کہ من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئہ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے انشاءاللہ۔ اب ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اس سے بہرحال دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی مدد فرمائے، اور اس وقت جو سب سے زیادہ مظلوم ہے وہ محبان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور شیعان علی علیہ السلام ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، اور ان کی مدد کے لیے جس ذات کو محفوظ رکھا ہوا ہے امام مہدی علیہ السلام کو ظہور کی اجازت عطا فرمائے، تاکہ ان ظالموں کا کلا کما ہو، اور مومنین اور انسانیت کو جو ہے ظالموں کے چنگل سے اللہ آزاد فرمائے، اور تمام انسانیت جو ہے وہ اللہ کرتے ہوئے، رسول اللہ کے کلمہ پڑھتے ہوئے اور 12 ائمہ کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے زندگی گزارے، تاکہ تو راضی ہو جائے، اپنا کرم فرمائے۔ آپ کی خدمت میں التماس ہے کہ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، مظلوموں کو دعا میں یاد رکھیے، اور میں بھی آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں اور مظلوموں کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اللہ جو شہید ہو گئے ان کا درجات بلند فرمائے، جو زخمی ہیں اللہ ان کو جلد سے عجاب فرمائے، جو ان کے پسماندگان ہیں اللہ ان کے خصوصی مدد فرمائے۔ خداوند ہماری التجا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔